بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی ہے، اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، یقیناً، سیعلمون، قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر بھی یقیناً قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو مہادا، فرش، بچھونا، والجبال، اور پہاڑوں کو اوتادا، میخیں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے پیدا کیا تمہیں ازواجا، جوڑا جوڑا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے بنایا تمہاری نیند کو سبات، آرام کا ذریعہ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے بنایا رات کو لباسا، پردہ، لباس بھی پردہ ہے اور رات کو بھی پردہ بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے بنایا دن کو معاش، روزگار کا ذریعہ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، ہم نے بنایا تمہارے اوپر سبعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سراجًا ایک چراغ، وہاجا، چمکتا ہوا، ہم نے چمکتا ہوا روشن چراغ پیدا کیا سورج مرادے سے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور ہم نے برسایا، نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، معصرات سے، بدریوں سے، مان، پانی، سجاجا، بکثرت بہتا ہوا، زیادہ بہتا ہوا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا، تاکہ ہم نکالیں، اگائیں، بِهِ، اس کے ذریعے، حَبًّا، اناج، ونبات، اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ، اور باغات، الفافا، گنے، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، اس فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، فتاتون افواجا، تم آؤ گے فوج در فوج، تو تم فوج در فوج آؤ گے، وفتحت السماء، کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت ابوابا، تو ہو جائیں گے وہ دروازے دروازے، آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے، فرشتوں کے اترنے کے لیے راستے بن جائیں گے، زمین پر اتر آئیں گے فرشتے، وسیرت الجبال، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، فکانت سرابا، وہ سراب ہو جائیں گے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ جو دور سے ریت پانی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب قریب جائے تو ریت نہیں ہوتی ہے، بلکہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت ہوتی ہے، تو یہ کمال کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنا جہنم، یا پہاڑ کی بات کی جائے، پہاڑ سراب کی طرح ہو جائیں گے، بالکل ریت بن جائیں گے۔ اتنا جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم یا دوزخ کانت مرصادا، کار میں ہے، سرکشوں کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تاک میں بیٹھی ہوئی ہے۔ للطاغین، سرکشوں کا مآبا، ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا، اس میں رہیں گے، احقابا، مدتوں، زمانوں در زمانے، لا یذوقون فیہا بردن، نہیں چکیں گے اس کے اندر بردن، ٹھنڈک، ولا شرابا، نہ پانی کا مزہ چکیں گے، پانی چکیں گے، الا حمیما، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے، گرم پانی کے، وغساق، اور پیپ کے، جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانوا لا یرجون، بے شک امید نہیں رکھتے تھے حسابا، حساب کی، وہ حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، انہم وَقَذَّبُوا، اور نے جھٹلایا بے آیاتنا، ہماری آیتوں کو، کذابا، تکذیب کرنا، جھٹلانا، وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، احصیناہ، کتاب، ہم نے لکھ کر شمار کر رکھی، ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، فَذُوقُوا، پس تم چکو، فَلَن نَزِيدَكُمْ، ہرگز ہم زیادہ نہیں کریں گے تمہارے لیے، إِلَّا عَذَابًا، مگر عذاب، إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، مفازہ، کامیابی ہے۔ حدائق، باغات ہیں، وَأَعْنَابًا، اور انگور ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، نوجوان کمواری، ہم عمر عورتیں ہیں، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہیں، پیالے ہیں، دِهَاقًا، چھلکتے ہوئے، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا، نہیں سنیں گے اس کے اندر لغوا، بیہودہ باتیں، وَلَا كِذَّابًا، نہ جھوٹی باتیں، جَزَاءً مِّن رَبِّكَ، یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطاءً، ایسا بدلہ، ایسا کیا حساب جو کافی انعام ہوگا، رب السماوات، جو رب آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، اس رب کی طرف سے ملے گا یہ انعام اور عطیہ جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، الرحمن، بڑا رحم کرنے والا ہے، لا یملکون، مالک نہیں ہوں گے، اختیار نہیں ہوگا، منہ سے خطاب، بات کرنے کا، کسی کو سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس کی عظمت اتنی ہوگی، اس کی ہیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ شروع میں کوئی بھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح، جس دن کھڑے ہوں گے روح والملائکت، اور فرشتے، صفاً، سب باندھے ہوئے، یہ سب باندھ کر، لا یتکلمون، کلام نہ کر سکے گا کوئی، الا مگر وہ، من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے دے، وقال صوابا، بات بھی کرے ٹھیک ٹھیک بات زبان سے نکالے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، فمن شاء اتخذ، پس جو چاہے بنا لے، لا ربہ، اپنے رب کی طرف، مآبا، ٹھکانہ، انا انذرناکم عذابا، بے شک ہم نے تمہیں ڈرایا، عذابا قریبا، قریب کے عذاب سے،
यौम यंज़ुरुल मर्उ, जिस दिन देखेगा आदमी मा उस चीज को कद्दमत जो आगे भेजी यदा उसके हाथों ने, जिस दिन इंसान अपने हाथों की कमाई को, कमाई से मुराद अमाल है, आगे भेजे हुए को देख लेगा। वयक़ूलुल काफिर, काफिर कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं हो जाता मट्टी। ये उस वक्त है जब जानवरों को बदला दिलवाने के बाद मिट्टी के अंदर मिट्टी बना दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, तो काफिर तमन्ना करेगा काश इसकी तरफ भी मिट्टी बना दिया जाता, मेरा भी कोई हिसाब किताब आगे न होता, जहन्नम में जाना न पड़ता। सूरह नाज़ियात मक्की है, इसमें 46 आयतें 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन्नाज़ियात ग़रक़ा, वन्नाज़ियात ग़रक़ा, डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। नाज़ियात खींचने वाले सख्ती से, ग़रक़ा डूब कर, तो डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। वन्नाशितात नश्ता, बंद खोल कर छुड़ा देने वालों की कसम। बंद खोल कर छुड़ा देने वाले, गिरा खोल कर, बंद खोल कर। मोमिन ईमान वाला उसकी जान जो फरिश्ते निकालते हैं आसानी से, सहूलत से निकालते हैं। जैसे किसी चीज की गिरा लगी हुई है उसको खोल दिया जाए, जैसे शापरी ले ले, थैली ले ले, उसकी गिरा को खोले, पानी आराम से बाहर निकल आता है। तो बिल्कुल ईमान वाले की रूह को इसी तरह से खींच निकाला जाएगा। और जहां तक बात काफिर की रूह की है, तो मैं डूब कर सख्ती से खींचने वालों की कसम। तो काफिरों की जान इंतहाई सख्ती से निकालते हैं, जिस्म के अंदर डूब कर निकालते हैं। जिस तरह से इसकी मिसाल यूं दी गई है कि जिस्म के अंदर एक कांटेदार झाड़ीदार एक दरख्त को डाला जाए, टहनी को डाला जाए, फिर उसके मुंह के जरिए से या पेशाब के रास्ते से उसको खींचा जाए। वस्साबिहात सबहा, और तैरने फिरने वालों की कसम। फस्साबिकात सबका, फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम। फलमुदब्बिरात अमरा, काम की तदबीर करने वालों की कसम। यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, तब हर राजिफा, उसके पीछे एक पीछे आने वाली आएगी। कुलूब यौमइदिन, उस दिन, कुलूब बहुत से दिल यौमइदिन, उस दिन वाजिफा, धड़कते होंगे। अब सारुहा, जिनकी निगाहें खाशियतन नीची होंगी। यक़ूलूना, वो कहते होंगे, कहते आइना लमरदूदूना, कि हम फिर लौटाए जाएंगे, फिल हाफिरा, पहली किसी हालत की तरफ। तो पहले हमारी हालत थी दुनिया में, उस तरह से दोबारा हम लौटाए जाएंगे पहली हालत। यानी मुनकरीन क़यामत जो है ना, ये कह रहे हैं कि क्या हम फिर दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे जिस तरह मरने से पहले हम जिंदा थे? ऐसा भला हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं आइना कुन्ना इदामन नखिरा, क्या उस वक्त की जब हम हो जाएंगे हड्डियां नखिरा, बोसीदा, बोसीदा हड्डियों को दोबारा कैसे जिंदा किया जा सकता है? ये क़यामत का इनकार है। कालू, वो कहते हैं, तिलका इदन कर्रतुन खासिरा, तिलका ये इदन तब तो कर्रतुन लौटना, खासिरा नुकसानदेह है। फइन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक डांट है। अल्लाह फरमाते हैं तो मालूम होना चाहिए वो तो सिर्फ एक खौफनाक डांट होगी। फइज़ाहुम बिस्साहिरा, कि वो एकदम मैदान में जमा हो जाएंगे। साहिरा, वो एक दिन मैदान के अंदर जमा हो जाएंगे। साहिरा कहते हैं जमीन की, तो सतह को मुराद मैदान है इससे। तमाम जानदारों का सोना, बेदार होना, जागना इसी जमीन पर होता है। तो बाज ये कहते हैं कि साहिरा मैदान बड़ा, बाज कहते हैं चटियल मैदानों से राव में कौन की बात से इंसान की नींद उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, वहां बेदार रहता है, जागता रहता है, इसलिए इसको साहिर कहा गया कि वहां भी वो सो नहीं सकेगा, आराम नहीं कर सकेगा। हलता का हदीस मूसा, क्या आप तक पहुंची है मूसा अलैहिस्सलाम की खबर। इदन आदाहु, जब उनको पुकारा रफूर के रब ने, बिलवादिल मुक़द्दस, पाक मैदान के अंदर, पाक वादी के अंदर, तुआ तुआ की, उसको उसके रब ने पाक मैदान तुआ में पुकारा। वही जब दी अल्लाह ताला ने, जब मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से वापस आ रहे थे, आग की तलाश में तूर पहाड़ पर गए थे, और एक दरख्त की ओट से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलमी फरमाई थी और तौरात दी थी। वहां पर इज़हब जाओ इला फिरौना, फिरौन के पास, इन्नहु तग़ा, बेशक उसने सरकशी इख्तियार कर ली है। फकुल, आप उससे कहो, हल लका, क्या है तेरे लिए, इला अन तज़क्का, ये कि तू दुरुस्त हो जाए, क्या तू अपनी दुरुस्तगी चाहता है, इस्लाह चाहता है। वहदियका, और मैं दिखाऊं तुझे, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, तेरे रब की तरफ तुझे रास्ता दिखाऊं। फतख्शा, फिर तू डरे, क्या तू चाहता है उसकी तौहीद इबादत का रास्ता, ताकि तू उसके डर से, इक़ाब से डरे। इसलिए अल्लाह का खौफ उसके दिल में पैदा होता है, जिसमें हिदायत होती है। तो यहाँ पर हिदायत है, अगर तू चाहता है तो मैं आपको रास्ता दिखा दूं। फअराहुल आयतल कुबरा, बस उसे दिखाई बड़ी निशानी। अल्लाह के नबी ने मौजज़ात दिखाए, दलाइल पेश किए जो अल्लाह ने उनको दिए थे। एक यद बेज़ा का, दूसरा आसा का मौजज़ा, और फिर दूसरे तीसरा मौजज़ात है वो भी। फकज़्ज़बत, उसने झुटलाया, वासा, नाफरमानी की, सुम्मा अदबरा यसा, फिर वो पलटा, यसा, दौड़ धूप करते हुए, दौड़ बार करते हुए, लोगों को जमा कर रहे मुकाबले में। फहशरा, फिर जमा किया, फनादा, पुकारा, फकाल, कहा, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम सबका रब हूँ, बड़ा रब हूँ। फअख़ज़हुल्लाहु, बस उसको पकड़ा अल्लाह ने, नकाल आखिरह, आखिरत के अजाब में, वल ऊला, दुनिया के अजाब में। इन्न फी ज़ालिका लइब्रा, बेशक
یہ اس میں عبرت ہے، لمن اس کے لیے یخشا جو ڈرے، ڈرنے والے کے لیے اس میں عبرت ہے۔ انتم اشد خلقا کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے، دشوار ہے، ام السماء یا آسمان کا، بناہا اللہ نے اس کو بنایا ہے، بناہا رفع اس کو بلند کیا، رفع بلند کیا، سم کہا اس کی بلندی کو، اس کی بلندی اللہ نے اونچی کی، فسواہا پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، واغطش لیلہا تاریک بنایا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اور اس کے دن کو نکالا، والارض اور زمین کو بعد ذالک اس کے بعد دحاہا اس کو بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا نکالا اس سے ماءہا اس کا پانی، وابراہا اس کا چارہ نکالا، والجبال اور پہاڑ ارساس اس کو گاڑ دیا، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، فاذا جاءت الطامۃ الکبریٰ پس جب آئے گی الطامۃ الکبریٰ بڑی آفت، جب وہ بڑی آئے گی، بڑی سے مراد بڑی آفت ہے، جب وہ بڑی آفت آئے گی قیامت، یوم یتذکر الانسان جس دن یاد کرے گا انسان اسے ما سعی جو اس دن کی کوشش، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، اپنی کوششوں کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم ظاہر کی جائے گی جہنم، لمن اس کے لیے یرا جو دیکھے، ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، فاما من طغى پس بہرحال وہ آدمی من طغى جس نے سرکشی، دنیا میں جس نے سرکشی کی ہے، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، کفر معصیت کے اندر حد سے جو بڑا ہوگا، وآثر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم بے شک جہنم ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے، وأما من خاف مقام ربہ بہرحال وہ آدمی من خاف جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ونہى النفس روکا اپنے نفس کو عن الہویٰ خواہش سے، فإن الجنت ہی المأویٰ بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یسألونک عن الساعة سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا کہ اس کے قیامت کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کب واقع ہوگی، فیما انت من ذکرہا آپ کو کیا من ذکرہا اس کے بیان کرنے سے، آپ اس کے بیان سے کیا تعلق، الی ربک تیرے رب کی طرف ہے، منتہا اس کا علم، اس کے علم کی انتہا تیرے رب کی طرف ہے، اللہ جانتا ہے کب واقع ہوگا، انما انت منذر بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اس کو، من یخشاہا جو اس سے ڈرے، اس سے جو ڈرتے ہیں آپ ان کو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، کأنہم یوم یرونہا جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا ایسے معلوم ہوگا، اللہ فرماتے ہیں لم یلبثوا گویا وہ نہیں رہے، الا عشیۃ مگر دن کا آخری حصہ، او ضحاہا یا دن کا اول حصہ، شروع کا حصہ اس کو عشیہ کہتے ہیں، ضحا شروع کیسے کہتے ہیں، عشیہ شام کیسے کو آخری حصے کو کہتے ہیں، تو گویا وہ دن کا آخری حصہ یا دن کا ابتدائی حصہ ہی دنیا میں رہے، بہت کم، دن بھی پورا نہیں، دن کا بھی کچھ حصہ دنیا کے اندر رہے ہیں، جب وہاں اس دن کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو اپنی دنیا کے اندر ہزاروں سال والی زندگی، 100 سال والی زندگی اس کو دن کا کچھ حصہ معلوم ہوگی۔ سورہ عبس مکی سورت ہے، 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، مشہور سورت ہے، اور شروع والی جو آیات کریمہ ہیں ابتدا میں، ان آیات کریمہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکین فرمائی گئی ہے، اس کے پیچھے چونکہ ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے پس منظر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت سورہ عبس اتاری ہے۔ مکی زندگی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سرداران قریش جو تھے، مکے کے سردار، بڑے وڈیرے، چودھری، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے، اور انہیں بعض حضرات تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں ابو جہل بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ بیٹھے ہوئے حضور ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اسلام کے متعلق بتلا رہے ہیں، اٹھا کے رکھ لیں ڈیسک وقت وغیرہ کو۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، نابینا صحابی، آنکھوں سے اندھا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تشریف لے آئے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ، کہ حضور سے کوئی سوال کر لے، قرآن کی کوئی بات پوچھ لے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینا شروع کی کہ اے اللہ کے رسول، علمنی مما علمک اللہ، آپ مجھے اس میں سے سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی طرف توجہ نہ فرمائی. بات سنیں تھوڑا سا خاموش، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد یہ تھا، آپ کی کوشش یہ تھی کہ کفار اور مشرکین کے سردار میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کے لیے بہترین سنہری موقع ہے، اگر میری بات انہیں سمجھ آ گئی تو اسلام کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، لہذا آپ نے اس نابینا آدمی کی طرف التفات نہ فرمایا. اور آپ کو پتا ہے دنیا کا اصول اور ضابطہ اور قانون وہ یہی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں، جو دین بڑوں کا ہوتا ہے وہی دین عوام کا بھی ہوتا ہے. تو بڑے لوگ کسی کی بات کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، تو عام لوگ آسانی سے اس کو مان لیتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیال فرما رہے تھے آپ کا خیال بالکل ٹھیک تھا اور درست تھا، اور تجربہ بھی اس کا ہو چکا تھا پہلے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہے. آپ کی وجہ سے پھر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے پھر یہ جو حضرات ہیں پھر بہت سارے لوگ اسلام انہوں نے قبول کیے ہیں اور اسلام کو تقویت حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کی طرف توجہ فرمائی اور نابینا آدمی کو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جماعت کا، اپنے گروہ کا آدمی سمجھتے ہوئے اسے وقتی طور پر پیچھے چھوڑ دیا. اور وہ اپنی بار بار آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہ رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم بار بار ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں، التفات کریں، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. آپ کو یہ چیز ناگوار گزری کہ عبداللہ ابن ام مکتوم مجھے بار بار ویسے ہی ڈسٹرب کر رہے ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. اب تنبیہ فرمائی اس پوری صورت کو اتار کر کے. تو انسان کی ظاہری باطنی کیفیت مقصد یہ ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں نا دنیا میں. پہلی قسم وہ جو بظاہر لگتا ہے ایسے مہذب ہے، شائستہ ہے، دانا ہے، خوشحال، عاقل اور تمیز والے ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ غور و فکر کی صلاحیت سے اندھے اور محروم ہوتے ہیں. تو وہ باطنی طور پر وہ نادان ہیں، بے عقل ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں. یہ ایک قسم ہے، ایک ظاہری کچھ اور ہے اور اندر سے باطن سے کچھ اور ہوتا ہے. اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جس میں ظاہری طور پر لوگ بالکل کچھ نہیں ہوتے ہیں، عام معمولی اور خوبصورتی سے بھی محروم ہوتے ہیں. جیسے نابینا ہونا ہے، یہ خوبصورتی نہیں ہے، نابینا ہونا. اور اسی طرح سے مال و اسباب کا فقدان ہے کہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں، یہاں تک کہ اپنا گھر نہیں ہے. یہ بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ معمولی آدمی، باطنی طور پر یہ لوگ غور و فکر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بڑی دولت دی ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی، ٹھیک ہے، اور اللہ کا معلوم کو سمجھتے ہیں، سبب کو سمجھتے ہیں، مسبب کو سمجھتے ہیں. ان میں نتیجہ نکالنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. وہ ان کا باطن جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان فرمایا. یہ نہیں کہا کہ اے نبی تو نے ایسا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے. حضور ان لوگوں کی طرف زیادہ توجہ فرما رہے تھے جو بظاہر مہذب اور شائستہ نظر آتے تھے اور باطن میں بیوقوف تھے، اور اس آدمی سے حضور کو توجہ ہٹا دی جو ظاہر کے اندر کوئی خاص شخصیت نظر نہ آ رہے تھے مگر باطن میں غور و فکر کا مادہ ان کے اندر زیادہ موجود تھا. اس کی باطنی استعداد اور صلاحیت اچھی تھی. ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب اور بطور ڈانٹ کے پیرایا کے اندر خطاب فرمایا. لیکن یہاں عنوان یہ دیا ہے کہ سامنے مخاطب کے سیغے سے نہیں بلکہ غائب کے سیغے سے بات سمجھا دی ہے کہ تاکہ میرے نبی ناراض بھی نہ ہو، میرے نبی کے دل میں کوئی ایسی بات بھی نہ آئے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ابسا چی بجبی ہوئے تیوری چڑھائی، التفات نہ کیا، فتولا اور منہ موڑ لیا. یعنی اس آدمی نے، حضور نے اس آدمی سے عبداللہ ابن ام مکتوم سے منہ پھیر لیا اس وجہ سے کہ انجاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس آیا ایک نابینا. آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا، اندھا آیا، نابینا آیا. اندھے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ زیادہ توجہ کا مستحق تھا. تو یہاں تک بات تو غائبانہ انداز کے اندر تھی. اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کے سیرے سے بیان فرما رہے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے.
اسے تزکیہ حاصل ہو جائے، او یذکرا یا وہ نصیحت حاصل کر لے، فتنفعہ الذکرا یہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو تزکیہ ابرار اور کاملین کی منزل ہوتی ہے، نیک لوگوں کی وہ آگے مقصود منزل ہوتی ہے، ہر حالت میں اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ ابتدائی درجہ نصیحت حاصل کرنے کا ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ نیکی کی منزل تک پہنچتا ہے، تو وہ یہاں پر یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، امت کو یہ درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں اپنے اور ایک ہوتے ہیں غیر اپنے، سے مراد وہ لوگ ہیں جو زیادہ تعلیم کی توجہ کرتے ہیں، بطور شیخ کے، بطور پیر کے، بطور استاد کے۔ جو لوگ زیادہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ دن رات ایک کر کے محنت کر کے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف التفات زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف کسی کی ظاہری دیکھ بھال اس کو دیکھ کر کے، ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر کے، یا ظاہری اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کے اس کی طرف توجہ زیادہ کر دی جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ پھر جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ دین کو سمجھنے والے اور دین کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور سمجھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر خلش سی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ دین سے بدزن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو دین کے راستے کو قبول کرتا ہے تو کرے، جو ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو آئے۔ اے نبی، آپ کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی دین کے اندر داخل کریں، جیسے کہ سورت سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے۔ اور جو پہلے سے مسلمان ہو چکا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی طرف توجہ زیادہ کریں۔ اما من استغنا، اب دونوں باتوں کو سامنے رکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اما من استغنا، تو بہرحال وہ آدمی جو اس سے استغنا برتتا ہے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ استغنا کرتے ہیں، یہ قریش کے سردار ہزار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر بھی آپ کو نعوذ باللہ مفتری کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بےہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے۔ ظاہری طور پر اگرچہ ان کے پاس مال اور دولت ہے، مہذب اور شائستہ نظر آتے ہیں، کپڑے بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، اور جناب ساتھ ہو سکتا ہے بڑا اچھا قسم کا پاکٹ بھی رکھا ہوا ہو اور بیگ بھی رکھا ہوا ہو، لیکن آپ سے مستغنی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کر رہے، آپ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، آپ ایسے شخص کے در پہ ہوتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مطلب وَمَا عَلَيْكَ، حالانکہ نہیں ہے آپ کے ذمہ، اللہ یزکا، کہ وہ زکا کیوں نہیں ہوا ہے، پاک کیوں نہیں ہے، اس نے تزکیہ حاصل کیوں نہیں کیا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں حضور سے اس انداز میں خطاب یہ کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو افراد سے روکا ہے جو آپ لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگوں کو سمجھانے اور تبلیغ کرنے کے اندر جو انداز رکھتے تھے۔ لعلک باخر نفسک الا یکونوا مؤمنون، جیسے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ آپ اپنا گلا گھونٹ کر کے ہلاک ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغے کے طور پر تو نہیں گے، انما علیک البلاغ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، دعوت دے دینا ہے، آپ اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیں، احکام ان تک پہنچا دیں۔ کل آپ سے یہ نہیں سوال ہوگا وہ کیوں ایمان نہیں لائے تھے، کسی ہادی یا مبلغ ہدایت دینے والے یا تبلیغ کرنے والے سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فریضہ پورا کیا تھا یا نہیں کیا۔ اب یہ نہیں سوال ہوگا کہ آپ کی بات کو کسی نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا، تو کوئی مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، آپ پر پہنچا دینا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے حساب لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ شوق تھا کہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ اس معاملے میں اتنا منہمک نہ ہوں، محض اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، اور جو لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، ان کی طرف آپ زیادہ توجہ فرمائیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور بہرحال جو آیا آپ کے پاس يَسْعَىٰ، دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے تغافل اختیار کرتے ہیں، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بات کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اس سے توجہ ہی کر رہے، تغافل اختیار کرتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ درپیش ہے، ایک طرف کافر ہے اور مشرک ہے، دوسری طرف ایماندار ہے، تو تعلیم اور تربیت میں مقدم کس کو رکھا جائے فقہی مسئلہ ہے۔ تو عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ کافر کو مقدم رکھنا چاہیے کیونکہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہے۔ وعلیکم السلام۔
تو ایک طرف کافر اور مشرک ہے، دوسری طرف ایمان والا ہے، تو تعلیم اور تربیت میں مقدم کس کو رکھنا چاہیے؟ تو عقل یہ کہتی ہے کافر کو آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ کفر میں مبتلا ہے اور کفر سے بچانا بڑی بات ہے، برخلاف اس کے کہ ایمان والا تو پہلے ہی موصوف بالایمان ہے، ایمان کے ساتھ متصف ہے، اگر اس کی تربیت موقع بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر جو اصول بیان فرمایا ہے وہ اس کا برعکس اور الٹ ہے۔ قرآن پاک چاہتا ہے کافر مشرک جو خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہے اس کے بجائے اس آدمی پر توجہ دو جو حق کو چاہنے والا ہے، جو حق کا متلاشی ہے۔ اب اس کی مثال چونکہ واضح ہے، باقی لمبی چوڑی تو نہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس دو مریض آتے ہیں، ایک ہیضے کا خطرناک بیماری کا مریض اور دوسرا ویسی زکام کا ہے، تو ایسی صورت کے اندر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہیضے والے مریض کی طرف فوراً توجہ دے اور زکام والے کو چھوڑ دے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ہیضے کا مریض مہلک بیماری کے اندر ہلاک ہونے والی بیماری سے مبتلا ہے، لیکن وہ علاج کا طلبگار نہیں ہے، چاہتا نہیں ہے کہ میرا علاج ہو جائے، برخلاف اس کے جس کو زکام لگی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا علاج ہو جائے۔ اب اسی صورت کے اندر پہلے زکام والے کی طرف توجہ دی جائے، تو یہاں پر بھی ایک آدمی نابینا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے، دوسری طرف کفار ہے جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، بلکہ نابینا آدمی کی دلجوئی کی جائے گی جو حق کا پوچھنے والا، تلاش کرنے والا اور حق کا متلاشی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، پس جو چاہے ذکرہ اس نصیحت کو قبول کر لے، فی صحف مکرمہ، عزت والے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، مرفوعۃ جو بلند ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، بِأَيْدِي سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والے، بِأَيْدِي ہاتھوں میں ہے، سفرہ لکھنے والوں کے، کرام جو معزز ہیں، برارہ نیک ہیں فرشتے، قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کس قدر وہ ناشکرہ ہے، کس قدر ناشکر گزار ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے خلقہ، اس نے اس کو پیدا کی ہے، من نطفہ، ایک نطفے سے، حقیق قطرہ آب سے پیدا کیا، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا، فقدرہ، پھر ایک اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کیا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا، کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، لما یقضی نہیں پورا کیا اس نے، ما اس کو، ما امرہ جو اس نے اس کو حکم دیا، خبردار پورا نہیں کیا اس نے، انسان نے ابھی تک جو اللہ نے اس کو حکم دیا تھا، فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کرے، کیا کھاتا ہے، کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جو اس کی زندگی کا ذریعہ بنی ہے، کس طرح اس کے لیے اسباب معاش مہیا کیے گئے تاکہ ان کے ذریعے سعادت اور آخرت والی زندگی کی نیک بختیاں حاصل کر سکے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے برسایا پانی خوب برسانا، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا زمین کو ہم نے صبا پھاڑنا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اگائے اس کے اندر حبا اناج، وعنبن اور انگور، وقضبن اور ترکاریاں سبزیاں، وزیتون اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور گنے یا گنجان باغات، وفاکہات اور میوے، وابا اور چارہ، میوہ اور گھاس چارہ وغیرہ بھی اگایا ہے، متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے چوپاؤں کے لیے، فاذا جاءت الصاخہ، پھر جب آئے گی الصاخہ، ساخہ آئے گی، چیخ آئے گی، اور یا پھر کان پھوڑنے والی آ جائے گی، ساخہ کان بہنے کر دینے والی جب آئے گی قیامت، یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھاگے گا المرء آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان میں سے ہر ایک کے لیے یومئذٍ اس دن، شأن ایسی فکر ہوگی، یغنیہ جو اس کے لیے کافی ہوگی، ایسی فکر اس کو لگی ہوئی ہوگی، دامن گیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، اپنے اقربا، احباب، دوست، یار، ان سب سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی وہ فکر اس کو، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ میدان محشر کے اندر ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، پیدل چل رہے ہوں گے، غیر مختون ہوں گے،
حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اس طرح کیا شرمگاہوں پر ایک دوسرے کی نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر آدمی کے لیے اس دن ایک شان، ایک فکر ہوگی دامن کی کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی اور کی کوئی پرواہ ہوگی ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا کہ وہ اس کی تکلیف اور شدت کو نہ دیکھیں جس تکلیف کے اندر مبتلا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اور ان کے کچھ کام بھی نہیں آ سکتے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے یا کچھ چہرے یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوں گے، مستبشرہ اور اس کے ساتھ میں مستبشرہ خوشیاں منانے والے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بہت سے چہرے اس دن علیہا غبرہ ان پر غبار چڑھی ہوگی یا غبار آلود ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن ان پر غبار ہوگی، ترہقھا قطرہ، اور سیاہی ان پر چڑھی ہوئی ہوگی، جن پر سیاہی چڑھی ہوگی کالے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی لوگ ہیں، ہم الکفرۃ جو کافر ہیں، فجرہ فاجر ہیں، بدکار ہیں۔ یہ فسق و فجور کرنے والے لوگ کافر فاجر، فاسق فاجر ہیں، بدکردار قسم کے لوگ ہیں۔ سورہ تکویر مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب عشار کو 10 ماہ کی حاملہ اور گابن اونٹنیوں کو عُطِّلَتْ چھوڑ دیا جائے گا۔ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یہ عربوں کے ہاں بڑی مرغوب اور اچھی لگتی ہیں، حمل والیاں گابن اونٹنیاں یہ حمل 10 مہینے کا ہو جائے تو بڑی عمدہ نفیس قیمتی سمجھی جاتی ہیں، لیکن جب قیامت کا عظیم سانحہ پیش ہوگا، برپا ہوگا، تو ایسا ہولناک منظر، دہشتناک اور ڈر والا منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت والے دن ان کو بھی جنگلوں سے اکٹھا کر لیا جائے گا میدان کے اندر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا سجرت بڑھکائے جائیں گے، یا پھر جب دریاؤں سمندروں کو سجرت گرم کیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس، نفس کی جمع ہے نفوس، جب جانیں زوجت جوڑے باندھ دی جائیں گی، جب نفسوں کو ملا دیا جائے گا، جب جانیں ملا دی جائیں گی، جسموں سے جانیں ملا دی جائیں گی، ہر انسان کو اس کے ہم مذہب یا ہم بشر کے ساتھ ملا دیا جائے گا، ایک کہ مومن کو مومن کے ساتھ اور برے کو برے کے ساتھ، بدکار کو بدکار کے ساتھ، یہودی کو یہودی کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، جانیں ملا دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودہ سے زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سئلت سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، تو اصل میں قاتل کو ڈانٹ کی جائے گی، سرزنش کی جائے گی، کیوں؟ اصل مجرم قاتل ہے، اصل مجرم تو وہی ہوگا جس کو گاڑ دیا گیا، وہ تو مجرم نہیں ہے کہ جس سے سوال کیا جائے، لیکن ایک قاتل کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، قاتل کی سرزنش کے لیے موعودہ سے سوال کیا جائے گا، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے بچی سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں کس گناہ میں قتلت وہ قتل کی گئی، کس گناہ کی پالاش کے اندر وہ ماری گئی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال نشرت کھول دیے جائیں گے، موت کے وقت جب انسان مرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو، اس کے صحیفے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور قیامت والے دن حساب کے لیے دوبارہ کھول دیے جائیں گے، اور جب کھول دیے جائیں گے تو حالت ہی اپنے نامہ اعمال کو خود دیکھ لے گا اور ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا اس کے نامہ اعمال۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی کھال کو اتارا جاتا ہے، اسی طرح سے آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم سُعِّرَتْ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، نزدیک کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، تو جان لے گا ہر نفس، مَا أَحْضَرَتْ، جو کچھ اس نے حاضر کیا، جو کچھ لے کر آیا ہوگا، تو تنہا آدمی جو لے کر آیا ہے اس کو جان لے گا۔ تو ہر جو بھی چیز ہے، اعمال مراد ہے کہ جو جو اعمال لایا ہے
ان اعمال کو وہ جان لے گا۔ تو ہر چیز ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہر چیز کو سامنے کر دیں گے، اس کو خود پتہ چل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت تک بھی محسوس نہیں ہوگی۔ فلا اقسم بالخنس، لا زائدہ ہے فلا کے اندر، تو لا کا ترجمہ نہیں ہوگا یہاں پر لا زائدہ ہونے کی وجہ سے، تو ہوگا معنی فلا اقسم، کبھی قسم کھاتا ہوں بالخنس، پیچھے ہٹ جانے والے کی، ستارے مراد ہے، رات کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹنے والے ستارے کی قسم کھاتا ہوں، الجوار، چلنے پھرنے والے، الجوار یا سیدھے چلنے والے، الکنس، چھپ جانے والے، پیچھے چلنے والے، چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ تو خنس پیچھے ہٹنے والے، یہ ستارے دن کے وقت ہوتے ہیں، دن کے وقت نہیں ہوتے لیکن رات کو اپنے منزل پر آ جاتے ہیں، اور جب جیسی صبح ہوتی ہے اپنے منزل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ واللیل، اور رات کی قسم اذا عسعس، جب وہ جانے لگے، بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں آنے لگے، تو دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، عسعس کی مترادف معنوں میں سے ہے، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں عسعس کے، آنا اور جانا۔ واللیل، اور رات کی قسم اذا عسعس، جب وہ جانے لگے، والصبح، اور صبح کی قسم اذا تنفس، جب وہ چمکنے لگے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ لقول کہا ہوا ہے، کون ہے؟ رسول کریم، ایک بزرگ رسول کا، ذی قوت، جو قوت والا ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے نزدیک، مکین، مرتبے والا ہے، اللہ کے ہاں مطلب بلند مرتبہ ہے، مطاع، اطاعت کی جاتی ہے جس کی، ثم امین، پھر امین بھی ہے، یعنی اطاعت کی جاتی ہے، آسمانوں میں فرشتے اس کی بات کو مانتے ہیں، ثم امین، وہاں کا ایماندار ہے، ثم وہاں، ثم نہیں، ثم پھر، اور ثم کے معنی وہاں، ثم امین، پھر وہاں کا امانتدار بھی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، امانتدار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق، بمجنون، دیوانہ، جن پر قرآن اترا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ یہ دیوانے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارا ساتھی قسم اٹھا کر کے فرما رہے دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور اس نے دیکھا ہے اس کو، بالافق المبین، کھلے کناروں پر، نبی نے جبرائیل کو کھلے کنارے پر دیکھا آسمان میں، وَهُوَ عَلَى الْغَيْبِ، اور وہ نہیں ہے غیب پر، مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ، اور نہیں ہے وہ غیب پر، بِضَنِينَ، بخیلی کرنے والے، بخل کرنے والے، غیب کو بتلانے پر جو ان کو معلوم ہے اس میں بتلانے میں بخیلی کرنے والے نہیں ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے یہ کہا ہوا شیطان مردود کا، یہ قرآن شیطان مردود کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو، یعنی کیوں قرآن کو چھوڑتے ہو، اس سے اعراض کیوں کرتے ہو، اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو۔ ان ہوا نہیں ہے یہ الا ذکر للعالمین، مگر یہ سارے جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، لمن شاء منکم، اس کے لیے شاء جو چاہے، منکم یعنی بالخصوص اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، یستقیم سیدھی راہ پر چلنا۔ وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے ہو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، اور جب سمندر بہ نکلیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جب قبریں بعثرت اکھاڑ دی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت، تو جان لے گا ہر نفس ما قدمت، اسے جو آگے بھیجا، وآخرت، جو پیچھے چھوڑا، آگے بھیجے ہوئے کو بھی جان لے گا، پیچھے چھوڑے ہوئے کو بھی جان لے گا، اگلے پچھلے تمام اعمال کو وہ معلوم کر لے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے بہکایا، بربک الکریم، اپنے کریم آقا سے، کریم رب سے تجھے کس چیز نے بہکایا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، فریب میں مبتلا کر دیا کہ تو نے اپنے رب کے ساتھ ناشکری کرنا شروع کر دی ہے، جس رب نے تجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، تجھے تیرا وجود بخشا ہے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سب کچھ دیا، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں تجھے دیتا ہے، اس سب کے باوجود تو اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے، اس کے ساتھ کفر کیوں کرتا ہے۔ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، اور برابر بنا دیا، سوا، ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک، اور برابر بنا دیا، حقیر نطفے سے پیدا کیا،
جبکہ اس سے پہلے تو کچھ نہ تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، پھر تجھے کامل انسان بنا دیا، تو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، عقل بھی ہے، فہم بھی ہے، سمجھتا سمجھتا بھی ہے اور چلتا پھرتا بھی ہے، تو یہ سب کچھ تجھے اس نے دے دیا۔ اس کے بعد عدل، پھر تجھے معتدل بنایا ہے، برابر بنایا ہے، اچھی صورت والا بنایا، دونوں آنکھوں، دونوں کانوں، دونوں ہاتھوں پیروں کو اللہ نے برابر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک پاؤں چھوٹا ایک بڑا، ایک آنکھ چھوٹی اور ایک بڑی، نہیں، اللہ نے برابر کی۔ اکا کوئی ایسا ہو جائے تو وہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر لیتے ہیں۔ اگر تیرے اعضاء کے اندر یہ برابری اور مناسب نہ ہوتی مناسبت، تو تیرے وجود کے اندر صفائی کے بجائے، حسن کے بجائے، خوبصورتی کے بجائے بے ڈھبا پن ہوتا، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیے، بلکہ ڈھب کے ساتھ اور خوبصورت سانچے کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے بنایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت کے اندر بھی چاہا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مرکب کر دیا، بنا دیا۔ اللہ بچے کو جس صورت کے اندر چاہتا ہے مشابہ بنا دیتا ہے۔ مثلا باپ کے چاہتا ہے اس کے مشابہ کر دیتا ہے، باپ کے کر دیتا ہے، ماں کے کر دیتا ہے، بعض دفعہ ماموں کے مشابہ کر دیتا ہے، چچا کے مشابہ کر دیتا ہے، مطلب جس شکل میں چاہا ڈال دیا۔ کبھی ترین جانور کی شکل میں بھی اللہ چاہتا تو پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی، اس کا فضل، اس کا لطف اور کرم ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا ہے، بہترین انسانی شکل اور ڈھانچے کے اندر بناتا اور پیدا کرتا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ تکذبون جھٹلاتے ہو، بالدین جزا کے دن کو، سزا کے دن کو تم لوگ جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر ہے لحافظین نگہبان، تم پر نگہبان مقرر ہیں۔ حافظین حفاظت کرنے والے، نگہبان فرشتے، کرامن کاتبین جو عزت والے ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں۔ ایک کرامن کاتبین ہے جن کی ڈیوٹی لکھنا ہے، رجسٹرار ہے، لکھ رہے ہیں۔ نیک عمل والا دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، برے عمل والا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ نیک عمل کرنے والا نیکیوں کو لکھ لیتا ہے، برائی والا برائیوں کو لکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور فرشتے ہیں جو محافظین ہیں، حفاظت کرنے والے، ہر وقت وہ انسان کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے ہی کچھ ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہوں گے، عیش اور آرام کی زندگی کے اندر ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک بدکار لوگ لفی جحیم دوزخ میں ہوں گے، یصلونها، اس میں داخل ہوں گے، جائیں گے، یوم الدین، بدلے والے دن، جزا کے دن، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ نہیں ہوں گے اسے غائبین، غائب ہونے والے، وہ سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تجھے کیا معلوم، کیا خبر کہ ما یوم الدین، بدلے کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر تجھے کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے، جزا اور سزا کا دن کیا ہے، تجھے کیا معلوم۔ یہ تقرار اس لیے کیا کہ اس دن کی ہولناکی زیادہ ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن لا تملک، مختار نہ ہوگا، مالک نہ ہوگا، نفس، کوئی نفس، نفس کسی نفس کے لیے، شیئا کسی چیز کا، جس دن کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، کسی چیز کا اس کے پاس اختیار نہ ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور امر، حکم اس دن للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے اس دن احکام ہوں گے، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ دنیا میں عارضی طور پر باپ کا بھی چلتا ہے، شوہر کا بھی چلتا ہے، بادشاہ کا بھی چلتا ہے، ڈی پی او اور ڈی سی اور تمام کا بھی چلتا ہے، اور وزیر اعظم کا بھی چلتا ہے، لیکن وہاں پر کسی کا کوئی اختیار بالکل بھی نہیں چلے گا، صرف اللہ کا۔ خود پوچھیں گے اللہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، تو دنیا کے سارے بادشاہ خاموش، کسی جرنیل، کسی بادشاہ، کسی وزیر کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہوگی، خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہی ہے، اس کے سوا آج کسی کے لیے بادشاہی بالکل بھی نہیں ہے۔ سورہ مطففین مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بربادی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، للمطففین، کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو مطفف کہتے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب وہ معاف کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب معاف کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وہ تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک، کیا یہ یقین نہیں کرتے،
अन्नहुम मबऊसून कि वो बेशक खड़े किए जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे, लियौमिन अज़ीम बड़े दिन में, यौम यक़ूमुन नास जिस दिन खड़े होंगे लोग, लिरब्बिल आलमीन रब्बुल आलमीन के सामने। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्न किताबल फुज्जार बेशक नाफरमानों का दफ्तर, बेशक नाफरमानों का अमाल नामा की किताब, लफी सिज्जीन सिज्जीन में है, वमा अदराका मा सिज्जीन आपको क्या मालूम, आपको किसने बताया कि सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम ये एक दफ्तर है, किताब है मरकूम लिखी हुई, लिखा हुआ एक दफ्तर है, लिखी हुई एक किताब है। वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन हलाकत है, बर्बादी है, यौमइज़िन उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों के लिए, अल्लज़ीना वो लोग युकज़्ज़िबूना जो जुटलाते हैं, बियौमिद्दीन बदले के दिन को, वमा युकज़्ज़िबु बिही नहीं जुटलाता उसको, इल्ला कुल्लु मुअतदिन मगर हर वो मुअतदिन जो ज़्यादती करने वाला, असीमिन गुनाहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना जब पढ़ी जाती हैं उस पर आयातुना हमारी आयतें, जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, काल कहता है असातीरुल अव्वलीन पहले लोगों के किस्से हैं, कहानियां हैं। ये जो कुरान पढ़ के हमें सुना रहा है ये अपने लोगों की कहानियां हैं जो चली आ रही। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल रान अला कुलूबिहिम बल्कि जंग लग गया है, जंग चढ़ गया है, अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर, मा कानू यक्सिबून उस कमाई की वजह से, कानू यक्सिबून जो वो करते थे। कल्ला हरगिज़ नहीं या खबरदार, इन्नहुम अन रब्बिहिम बेशक वो लोग अपने रब से, यौमइज़िन उस दिन, लमहजूबून पर्दे में रखे जाएंगे, वो लोग उस दिन अपने रब से पर्दे में रखे जाएंगे। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम फिर बेशक वो लोग लसालुल जहीम दाखिल होंगे शोले मारने वाली आग के अंदर, शोले मारने वाली आग के अंदर वो लोग जाएंगे, जहन्नम में झोंके जाएंगे, दाखिल किए जाएंगे। सुम्मा युक़ालु फिर कहा जाएगा, हाज़ल्लज़ी ये है वो, कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून जिसको तुम जुटलाते थे, यही वो है दुनिया में जिसको तुम जुटलाते थे। तो यहाँ पर हुकूकुल इबाद की तरफ इशारा किया। हुकूकुल इबाद एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह अल्लाह कहा के, नमाज अल्लाह कहा के, रोजा अल्लाह कहा के, ज़कात अल्लाह कहा के, ठीक है, और इसी तरह से बाकी कुछ चीजें हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला जो है वो एक अलग चीज है। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला का जो हक है, नमाज किसी ने नहीं पढ़ी है, अल्लाह माफ करना चाहे तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज है जब तक हुकूकुल इबाद की अदायगी नहीं होगी या उसे माफ नहीं करवाया जाएगा उस वक्त तक माफ नहीं होगा, उसकी जरूर उसको सजा मिलेगी। लिहाजा जरूरी है कि जब किसी का हक दबाया हो, किसी के साथ ज्यादती हो या किसी का और कोई ऐसा मामला हो तो उस में जब तक या तो उसके हक को हवाले कर दे दे या फिर उसे माफ करवा ले। वरना जैसे कि कुरान में आता है, हदीस में आता है कि शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिवाय कर्ज के। तो कर्ज किसी का हक है, गैर का, हुकूकुल इबाद के अंदर आता है, इसलिए ये इसको माफ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा उसको माफ न कर दे। कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लियीन बेशक नेक लोगों का नामा अमाल लफी इल्लियीन इल्लियीन के अंदर है। पहले कहा था बुरे लोगों का नामा अमाल सिज्जीन के अंदर। और सिज्जीन क्या है? फरमाया किताब मरकूम एक दफ्तर है जिसमें मुजरिमों के नाम लिखे हुए, गुनहगारों के। जब कोई मरता है तो बाकायदा वहां उसका नाम लिख दिया जाता है कि आज ये हमारे पास पहुंचा है। वैल यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन बर्बादी है और जुटलाने वालों के लिए जो जुटलाते थे जज़ा के दिन को। और उन लोगों से क़यामत वाले दिन कहा जाएगा ना, हैहाता लिमा तुआदून, बाइद है, दूरी है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। और इसी तरह से दुनिया में तो इनकार करते थे ना, आइदा मितना व कुन्ना तुराबन, क्या जब हम मर जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे तो फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और कभी क्या कहते थे, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को, हालांकि वो बोसीदा हो गई हैं। फरमाया जो लोग जुटाते हैं बदले के दिन को, वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, तो नहीं जुटाता उसको मगर हद से बढ़ने वाला, ज्यादती करने वाला, तजावुज करने वाला गुनहगार जुटाता है। तो ऐसे लोगों का नामा अमाल सिज्जीन के अंदर होगा। और फिर दूसरे जो लोग इनके मुकाबले के अंदर कि जो ईमान वाले हैं, तो ईमान वालों के नेक लोगों के नाम अमाल के बारे में अल्लाह ने फरमाया लफी इल्लियीन, उनका नाम अमाल इल्लियीन के अंदर है। और आपको क्या मालूम, वमा अदराका मा इल्लियून, कि इल्लियीन क्या है? किताब मरकूम, एक दफ्तर है लिखा हुआ, यशहदुहुल मुक़र्रबून, हाजिर होते हैं उसमें मुक़र्रब बंदे, उस पर मुक़र्रब लोगों से, मुक़र्रब बंदों से मुराद फरिश्ते हैं, उसके पास हाजिर होते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं।
ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار یا نیک لوگ، مقربون جو نیک لوگ ہیں، ابرار لفی نعیم نعمتوں کے اندر ہوں گے، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم آپ پہچانیں گے ان کے چہرے میں نظرۃ النعیم نعمتوں کی طرح کی، یسقون من رحیق مختوم یہ پلائے جائیں گے رحیق مختوم سر بمہر خالص شراب سے، مختوم کہتے ہیں مہر لگی ہوئی، اور رحیق خالص یعنی سیل پہ جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ سر بمہر خالص شراب پلائے جائیں گے، ختامہ مسک جس پر مشک کی مہر ہوگی، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون اسی کے اندر سبقت لے جانے والوں کو سبقت کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے عملوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، عَيْنًا وہ ایک چشمہ ہے، يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے، إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں گنہگار ہیں، كَانُوا مِنَ الَّذِينَ وہ ان لوگوں سے الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے، يَضْحَكُونَ ہنسی اڑایا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے یتغامزون تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، غمز سے ہے غامزون آنکھ کے اشارے کو غمز کہتے ہیں، آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، یہ پلکوڑ آبرو سے اشارہ کرنا ہے، دوسرے کو پلکوڑ آبرو سے اشارہ کر کے ان کی حقیقت تحقیر اور ان کے مذہب پر مسلمانوں کے مذہب پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وَإِذَا انْقَلَبُوا اور جب وہ لوٹتے ہیں إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فَكِهِينَ تو دل لگیاں کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب دیکھتے ہیں ان کو قالوا تو کہتے ہیں إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یہ لوگ گمراہ ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا نہیں بھیجے گئے وہ علیہم ان پر حافظین پاسبان بنا کر نگہبان بنا کر، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پس آج وہ لوگ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان لائے مِنَ الْكُفَّارِ کافروں سے يَضْحَكُونَ ہنسے کافروں پر ہنسیں گے کافروں سے ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ کیا دے دیا گیا کفار کو بدلہ ما کانوا اس کا یفعلون جو کرتے تھے، کیا بن منکروں نے جیسا ہی کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا ہے۔ سورہ انشقاق مکی اس میں 25 آیتیں ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اذنت سنے گا یا کان لگائے گا، لربِّهَا اپنے رب کے حکم پر، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے، اسی لائق یعنی اس لائق ہے کہ سنے اور اطاعت کرے بات مانے، اس لیے کہ سب پر غالب ہے، سب اس کے ماتحت ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ اور اگل دے گی نکال دے گی اس کو ما فیہا جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور کان لگائے گی لِرَبِّهَا اپنے رب کے حکم پر، وَحُقَّتْ اور اسی لائق ہے، یا ایھا الانسان انک کادح اے انسان انک کادح بے شک تو کادح الی ربک اپنے رب کی طرف کوشش کرنے والا ہے، محنت کرنے والا ہے، قدحن محنت کرنا کوشش کرنا، فملاقی بس تو سے ملاقات کرنے والا ہے۔ انسان کو بطور جنس کے بولا ہے، ایمان والے اور کافر دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ قدح قادحن قدحن سے قدح کہتے ہیں بہت زیادہ سخت ترین محنت اور مشقت کو، وہ محنت چاہے جس کام کی ہو، خیر کی ہو تب بھی شر کی ہو تب بھی، تو مطلب جب مذکورہ چیزیں ظاہر ہوگی جو پیچھے بیان کی گئی ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال دے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی، تو جب قیامت آ جائے گی مطلب تو اے انسان تو نے جو بھی اچھا یا برا نیک یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے تو سب کو پالے گا اور اسی کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا اور سزا دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو بہرحال وہ آدمی من اوتیا جس کو دیا جائے گا کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کم قریب اس کا حساب دیا جائے گا حسابًا يَسِيرًا آسان حساب، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا ہنسی خوشی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بہرحال وہ آدمی من اوتیا جس کو دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ اس کی پیٹھ پیچھے سے، فسوف يدعو ثبورا تو ان قریب وہ بلائے گا ثبورا موت کو، ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا، موت کو بلانے لگے گا، ویسلا سعیرا اور داخل ہوگا جہنم کے اندر، سعیر بڑھتی ہوئی آگ جہنم، بڑھتی ہوئی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ انہو کان فی اہلہ مسرورا بے شک وہ تھا اپنے گھر میں اپنے گھر والوں میں مسرورا بڑا خوش، یہ شخص اپنے متعلقین میں یہ دنیا کے اندر مسرورا بڑا خوش تھا۔ انہو ظن ان لن یحور
اس کا خیال تھا کہ اللہ یعود کہ وہ نہیں لوٹ کر جائے گا اللہ کی طرف، وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا سے خوب بخوبی دیکھ رہا ہے. فلا اقسم بالشفق میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے کے بعد آسمان پر وہ سرخی آتی ہے اور رات کا وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ سرخی رہتی ہے، اس کو شفق کہتے ہیں. واللیل اور رات کی قسم، وما وسق اور اس چیز کی ما وسق جس کو اس نے جمع کیا، یا ان چیزوں اس کی قسم جن چیزوں کو اس نے جمع کیا. رات کی اس کی جمع کردہ جتنی چیزیں ہیں ان کی قسم ہے. تو اندھیرا ہوتے ہی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے ٹھکانوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف اور مسکن کی طرف لوٹ آتی ہیں، سمٹ آتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے ان کی قسم. والقمر چاند کی قسم اذا اتسق جب وہ کامل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے. لترکبن طبقا عن طبق یقیناً تم ضرور بے ضرور طبقا عن طبق ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچو گے، یا ایک حالت سے دوسری حالت پر تم ضرور پہنچو گے. سختیاں مراد ہے وہاں کی قیامت کی سختیاں جو قیامت والے دن واقع ہوں گی، ایک سختی سے بڑھ کر ایک سختی آئے گی وہاں پر. اما لہم لا یؤمنون کیا ہو گیا انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جب پڑھا جاتا ہے ان پر قرآن لا يسجدون تو سجدہ نہیں کرتے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُكَذِّبُون وہ جھٹلا رہے ہیں. واللہ عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما یونس کو جو کچھ یون دلوں میں رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں. فبشرہم پس آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے بعذاب علیم دردناک عذابوں کی. الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے لہم ان کے لیے اجر غیر ممنون بے شمار اجر ہے غیر ممنون ختم نہ ہونے والا.